اولیاء اللہ کی بہت سی قسمیں ہیں. ایک تو اولیاء اللہ کی سب سے آخری درجہ کس کا ہے بتاؤ؟ جو سب سے بڑا دنیا میں ولی اللہ ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ ان کا نام اولیاء صدیقین ہے. اس کے بعد انبیاء ہیں، لیکن اب نبوت کا دروازہ بند ہے. کوئی شخص کتنا ہی عبادت کر لے، نبوت کا دروازہ مقفل. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے پیغمبر آخری ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اولیاء صدیقین کا دروازہ کھلا ہوا ہے. دنیا سے تو ایک دن جانا ہے، کیوں نہ ہم اولیاء صدیقین سب سے بڑے ولی اللہ بن کر جائیں اللہ کے پاس. کیا کبھی پھر واپس بھی آنا ہے؟ جس چیز پر ہم مر رہے ہیں، جس چیز پر ہم مر رہے ہیں، یہ چیزیں ہم کو چھوڑ کر جانا ہے. یہاں تک کہ جن آنکھوں سے ہم عورتوں کو دیکھتے ہیں، کانوں سے گانا سنتے ہیں، زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، یہ اعضاء بھی ہمارے نہیں رہیں گے، سب قبر میں گل سڑ کے ختم ہو جائیں گے. ان کی ریل، ان کے نشانات گناہوں کے. قبرستان میں جا کر پوچھو، قبرستان میں جا کر پوچھو، اے قبر والو تم نے کتنا VCR، کتنا سینما اور کتنے عورتوں کو بری نظر سے دیکھا تھا، اور کیا کیا تم نے بدماشیاں کی تھیں؟ ذرا کچھ حرام لذت ہی بتا دو. حلال لذت ہم نہیں پوچھتے تم سے. تو کیا قبر سے آواز آئے گی؟ ان اعضاء کا پتہ بھی نہیں. شاعر کہتا ہے کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا معطر کفن تھا، جو قبر کہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، جو قبر کہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. قبر کھود کر دیکھو، بڑے بڑے گنہگار لیٹے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو تمہارے وہ اعضاء جن سے تم حرام کام کیا کرتے تھے، ان اعضاء کے اندر کچھ لذت باقی ہے؟ تو قبر سے کیا آواز آئے گی؟ خاک ہے، خاک اور کچھ نہیں ہے، مٹی ہو گئے. لعنت رہ گئی اور اعضاء ختم ہو گئے. گناہوں کی لعنت رہ جاتی ہے لیکن اعضاء گناہ کرنے والے ختم ہو جاتے ہیں. نیکواں رفتن و سنت ہا بیمان، نیک بندے دنیا سے چلے گئے، ان کے نیک نامیوں کے چرچے رہتے ہیں، تذکرے رہتے ہیں، دوسروں کو ان سے ہدایت ہوتی ہے. وظلیمہ ظلم و لعنت ہا بیمان، اور کمینے لوگ چلے جاتے ہیں لیکن ان کی لعنتیں، ان کے کمینے بند اور ان کی ظلم اور لعنتیں ان کے چرچے ہوتے رہتے ہیں. اس لیے عقل اللہ نے دی ہے. گدھے، سور اور کتے انسان کے مقابلے میں نہیں ہیں. اگر وہ کچھ بھی کرتے رہیں، کتے اگر کچھ بھی کرتے رہیں، گدھے کچھ کی ضرورت تو کوئی حساب ہی نہیں. البتہ ظلم کا حساب ہوگا. اگر کسی بکری نے کسی بکری کو سینگ مارا ہے تو قیامت کے دن ان کو بدلہ دلا دیا جائے گا. اللہ ان کو پیدا کرے گا، زندہ کرے گا اور کہے گا سینگ مار لو. کتنی سینگ اس نے ماری اتنی سینگ تم مار لو. اس کے بعد اللہ حکم فرمائیں گے کونو ترابا، تم مٹی ہو جاؤ. کافر جب دیکھے گا کہ جانور مٹی ہو رہے ہیں تو وہ بھی تمنا کرے گا یا لیتنی کنت ترابا. ویقول الکافر، کافر کیا کہے گا؟ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے تو ہم دوزخ کے عذاب سے بچ جاتے. لیکن یہ انسان اور جنات کو مٹی نہیں بنایا جائے گا، ان سے حساب لیا جائے گا. اس لیے کم سے کم اصلاح عقیدہ کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ یہ سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں چین نہیں. ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن پر یقین کرنے کے مکلف ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہوں کو چھوڑ کر مجھ کو راضی کر لو تو میں تمہاری زندگی کو نہایت ہی خوش، نہایت ہی راحت بخش، نہایت ہی بالطف بنا دیں گے. اور اگر تم نے ہم کو چھوڑ کر ہماری ناخوشی کی راہوں سے ہم کو ناخوش کر کے تم نے ایک سانس بھی حرام خوشی درآمد کر لی تو وہ سانس بھی تمہارے اوپر بھاری پڑے گی. تمہارے قلب سے سکون چھن جائے گا. کسی نہ کسی وقت میں اس کا وبال آئے گا، اللہ یہ کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے. لیکن توبہ اور استغفار کے وقت میں بھی ذرا دل پر دکھ و درد رہے، علم رہے. ندامت کے معنی تعلم القلب ہے. اگر ندامت کے ساتھ توبہ نہیں کر رہا ہے تو الفاظ تو توبہ کے ہیں، حقیقت توبہ سے محروم ہے. اس لیے توبہ تو ہی ندامہ، توبہ ندامت ہے. ندامت کی تفسیر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ندامت کیا ہے؟ تعلم القلب، دل میں دکھ پیدا ہو جائے کہ ہم انسان ہو کر اپنے اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے اپنے ہوس اور اپنی نفسانی نالاکیوں کی وجہ سے کتنا ہم اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کو ناخوش کر کے جو حرام خوشی کو درآمد کرتا ہے، اس کی خوشیوں پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ ہے، پھر مسجد میں کہتا ہوں واللہ یہ سمجھ لو کہ خوشی کس کے اختیار میں ہے. آپ لوگ بتائیے خوشی کون پیدا کرتا ہے؟ جب اتنا عقیدہ ہے تو ان کو ناخوش کر کے خوشی کہاں تلاش کر رہے ہیں؟
جب اس مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ خوشی اللہ پیدا کرتا ہے تو اسی کو خوش کر کے خوشی حاصل کرو. پھر یہ سوچنا کہ ہم ان کی ناخوشی کی راہوں سے خوشی حاصل کرنا، جس کے اختیار میں خوشی ہے ان کو ناخوش کر کے کیسے کہاں سے خوشی ملے گی بھائی. اس لیے دوستو بس اللہ تعالیٰ کا یہ عجیب معاملہ ہے کہ اپنے راستے کو تھوڑا سا مشکل کر دیا. وہ کیا ہے کہ نفس کے اندر تقاضے گندے آتے ہیں اور گندے تقاضے کی تکمیل کے اسباب بھی سڑکوں پر پھر رہے ہیں. اس کے باوجود حکم یہ ہے کہ تم ان کی کش کو تم ان کی طرف سے کش ہونے دو اور تم اپنے کو مکش رکھو، یعنی ہمارے خوف سے وہ غم برداشت کر لو اور اس کشمکش میں چند دن کی زندگی گزار لو، گنتی کے چند دن، 60 برس 70 سال، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت لے لو. اور ایک جنت ہم تم کو دنیا ہی میں دے دیں گے. وہ کیا ہے؟ اپنے قرب اور حضوری سے تم کو ہر وقت مست و شاداں و غزل خاں و فرحاں رکھیں گے. سمجھ گیا؟